بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز بچوں، میرے نوجوانوں، السلام علیکم۔ اب عید میلاد النبی کا دن ہے کل، آج رات سے اس کی تیاریاں جاری ہیں، میں جا رہے ہیں۔ جو وہاں موجود ہوتے ہیں اس میں علماء کرام تقریر کرتے ہیں، ہم بھی کچھ سیکھ لیتے ہیں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آخری سانس تک رہے، تو یہی ہماری خواہش ہوتی ہے، یہی ہماری دعا ہے، اور یہی ہم اپنے اللہ سے مانگتے ہیں، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حیات طیبہ ہے وہ وہی سارا ایک چیپٹر ہے نئی زندگی کا، نیو لائف کا، نئے ایک انسانی جذبوں کا، فکر کا، انداز کا ایک جو نیا چیپٹر کھلا تھا، وہ 12 ربیع الاول کو کھلا تھا جب حضور علیہ السلام اس دنیا میں آئے۔ انشاءاللہ کل بھی ذکر کریں گے بھی صحیح، سنیں گے بھی صحیح۔ تو ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ حضور کی حیات طیبہ کو اپنے سامنے رکھیں، اس میں بڑی آسانی سے ہم شریعت پر عمل پیرا ہونے میں آسانی بھی فیل کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ کل وہ ہوگا۔ آج میں سن رہا تھا اپنا مریم صاحبہ کی تقریریں، شاید چائنا جا رہی ہیں۔ ہمارے جو ملک میں انہوں نے ستھرا پروگرام کے طور پہ کام وہ کر رہی ہیں، تو وہ ایک بڑا کمپریہنسو قسم کا پروگرام تھا، کچرے کو کیسے اکٹھا کیا جائے، کیسے آگے چائنا کو بھیجا جائے، یا اس کو اکٹھا کرنے کے طریقہ کار۔ تو میں شروع سے جب انہوں نے یہ پروگرام دیا، پہلے دن سے ہی اس کے اندر لوٹ مار کا عمل شروع ہو گیا۔ ہر بندہ جو ٹھیکے لے رہا تھا، جو بیچارہ ورکر لیول سے تھوڑا اوپر تھا، ہر ایک نے اس کو لوٹا ہے۔ پتہ نہیں یہ 200 بلین کا پروگرام ہے۔ تو اب صرف ایک پہلے اس کو بتا دوں کہ آج ہی فیصلہ آباد کی عدالتوں نے وہاں ایک بندے پہ وہ 3 آدمیوں پر اس کا تھا کرپشن کا، تو وہ تقریباً 6-7 ارب یا 21 ارب کی کرپشن ہوئی ہے وہاں فیصل آباد میں۔ اب اس میں سے 2 کو تو انہوں نے
जमानत ले ली है, वो तो पैसे भी खाया, जमानत भी हो गई, बाकी वो 21 अरब है, वो एक ही किसी के ऊपर डाल देंगे, फिर वो उसको भी रिहा करा लेंगे, क्योंकि ये सारा पैसा मुल्तान में भी ऐसे हुआ है। तकरीबन जो ठेकेदार है, जो सारे इसे पकड़े हुए हैं, वो गिरफ्तार है, और वो भी छूट जाएंगे, क्योंकि इसकी बहुत ज्यादा इशारे होने लग गए हैं। हमारी बेटी भी है, मैं तो रिश्ते से तो वो उन्होंने मरियम नवाज पे वो बरह रास्त स्कैंडल बनाए बैठे हैं FI वाले, तो वो भी तरीके वो भी जानते हैं छुटने के, ये भी जानते हैं, तो मुल्क को तो लूटा जा रहा है। पंजाब तो बिल्कुल लुट गया। अब इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, जो सुथरा पंजाब है वो गंदा पंजाब हो गया है। उसका नाम भी अब लेते हुए उपकाई ऐसी आती है, बू आती है, नाक को जला देने वाली बू आती है, इतना गंदा वो बन गया है। यार ये तो एक लिहाज से एक हमारा लोकल मसला था। आज जो बड़ा वक़ुआ हुआ है, वो हमारे जो फील्ड मार्शल साहब हैं, वो आज ईरान को फतह करके वापस लौट आए हैं। इंटरनेशनल मीडिया के मुताबिक, राइटर के मुताबिक, तो वो फतह के फरेरे लहराते हुए वापस आ गए, और उसको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं अमेरिकन और अमेरिकन प्रेस, कि आज से दुनिया बदल गई है। जो तेल है वो भी सस्ता हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा। अब ये अजीब बात है कि भाई आप जाते हैं सिर्फ अपनी तारीफें कराने के लिए कि मैं दुनिया के सियासी मसाइल को हल कर रहा है कौन, सैयद असद मुनीर। और अल्लाह के बंदे तुम हो कौन, कहां से आ गए हो? हमारी नौकर हो, वो उसकी बजाय तुम बन गए हो, हालांकि रिटायर्ड जनरल हो, तो लेकिन एक पाकिस्तान का एक हिस्सा है। मैं हजारों मरतबा पहले कह चुका हूँ कि ये हमारी जो स्ट्रेटेजिक है स्ट्रेन, कि हम जोग्राफियाई तौर पर मजबूत तरीन स्ट्रेटजी बनाए तो पाकिस्तान मजबूत हो जाएगा। अब आप सिर्फ अपनी तारीफें करके, वो तो आप पहले उनके गुलाम हैं। हम कहेंगे हमारे यहाँ नौकर हैं तो हम नाराज हो जाएंगे। अमेरिका के आप नौकर हैं, इससे आप नाराज नहीं कर सकते। तो इसलिए आप उनसे कह देते अमेरिका से कि आप इतने मेहरबान हैं, तो पाकिस्तान को ईरान के साथ सब तमाम मामलात करने दे। आज हमारे तमाम पाकिस्तान के कर्जे भी खत्म हो जाएंगे। आप तो और मजीद कर्जे के लिए गए बैठे हुए हैं IMF के सामने। तो इसमें जो हम किसी इंडिविजुअल फर्द के लिए उसको अप्रिशिएट कराने के लिए पाकिस्तान नहीं बना। ये तो आज जो 25-26 करोड़ लोग जो हैं
ان کی جانوں پہ بنی ہوئی ہے. روز بروز مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے, وسائل ہے نہیں, اور لگتا ہے کہ کل پاکستان ہوگا یا نہیں ہوگا. تم صرف اپنی تعریفیں سن کے خوش ہو, اور پکی نوکری ملنے کی بھی آپ کو پوری یقین دہانی ہے. اس ملک کے وسائل حل کرو. اگر کہیں سے آ بھی گیا, چلو ایک بندہ آ گیا اپنا تو عاصم منیر آ گیا, پاکستانی تو ہے نا, تو وہ بجائے اس کے وہ بھی اپنی نوکری کو کرانے کے لیے اس موقع کو دے. کیوں؟ بات یہ ہے کہ ہم اپنے ملک کے ساتھ اتنے زیادہ مخلص نہیں ہیں. We are not committed to Pakistan. ہم اپنے جو پھریرے ہیں کامیابیوں کے وہ اڑاتے پھرتے ہیں. تو اب تو ایک ہی دن کے اندر یہاں شاید پلٹ جائے بازی, پھر آپ ہوں گے نہیں, پھر یہ موقع بھی ابھی نہیں ملے گا. تو چلو موقع ہے تو اس کو صحیح طریقے سے تو استعمال کرو. پاکستان کو قرضوں سے فوراً جان بچ سکتی ہے. ایران کو ہم سے معاملات کرنے دیں, وہ ہمیں ہر چیز دینے کو تیار ہے, گیس بھی دینے کو تیار ہے, تیل بھی دینے کو تیار ہے, تقریباً مفت دینے کو تیار ہے. آپ کہتے نہیں آپ اس سے سمگلنگ میں کمائیں, کیونکہ مفت میں تو آپ کا وہ جرنیلوں کا کام بنے گا نہیں. مفت کیوں ملے پاکستان کو؟ خدا کا نام مانو یار, اس ملک کو بچنے دو. آپ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, کبھی کشمیر نہیں, کبھی یہ نہیں, کبھی یہ. دوسری بات ہوئی. تیسری بات یہ ہے کہ نورین بڑی بیوی کی ملاقات ہو گئی ہے اپنے بھائی سے. وہ عمران خان کی اپنی جو بیٹر ہاف ہے اس کے ساتھ بھی ہو گئی, مشرف بی بی کے ساتھ. تو بات یہ ہے کہ اگر یہ جو باتیں لوگ کہتے تھے, تو عمران نے پھر ثابت کر دیا کہ وہ ڈیل نہیں کرے گا. اگر ڈیل کرنی ہوتی تو اسے واپس کیوں لے جاتے اڈیالہ جیل میں؟ وہ تو سیدھا راستہ نکلتا تھا, وہاں سے وہ چلا جاتا پانی گالا اور یا چلا جاتا باہر. وہ کہتا نہیں میری تو لڑائی جاری ہے, میں ڈیل نہیں کروں گا. تو یہ پھر اور اس کو پیشکشیں کر رہے ہیں کہ اچھا یہ کر لیں, وہ کر لیں, تو وہ مان نہیں رہا اور وہ ڈیل کرے گا بھی نہیں. میں نے یہ پیشین گوئی کر دیتی جب وہ جیل میں کھڑا ہو گیا تھا, تو میں نے کہا یہ ڈیل نہیں کرے گا, کچھ کر لیں یہ ڈیل نہیں کرے گا. سو پھر میں نے کہا یہ ڈیل نہیں کرے گا تو اس کی مشکلات بڑھ جائیں گی, اس کی فیملی کی, ان کی, جیل کے اندر بھی. جیل میں بھی آرام سے تو بیٹھ سکتا تھا نا, اور بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جیلوں میں, اپنے گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں. تو اس نے جیل بھی کاٹی ہے جیل کی طرح. وہ کبھی رات ہسپتال میں جانے کو تیار نہیں ہوا. اس کا تو جو کرنا ہے میں ڈیل نہیں کروں گا. تو اس لیے اب عمران خان پر میرا اعتماد بڑھ چکا ہے, بہت آگے بڑھ چکا ہے. بے شک یہ ہمارے جو تحریک انصاف والے دوسری باتیں جو ہے, تو یہ ان کے پلے تو کچھ ہی نہیں. یہ میرا وہ کہتے ہیں کہ وہ فلاں وقت پہ جاوید آصفی نے اس کو عمران خان کو چھوڑ دیا تھا, اس کے پیچھے خنجر مار دیا تھا,
अल्लाह के बंदो, वो खुद उस वक्त अपने आप को खंजर मार रहा था, मैंने उस वक्त भी रोका। तो फिर मैं जब वो नहीं रुके तो फिर मैंने जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, मैंने तकरीर कर दी। मैंने कहा नहीं, आप अपने आप को खंजर लगवाएंगे उनके हाथ से। जर्नैल जो है, बदकिस्मती ये है कि उनकी वफादारियों पर शक उन्हें लगा है। वो हमें गद्दार कहते हैं, दर हकीकत हमारे ये चारों पांचों शेर जर्नैल देखें जिन्होंने मुल्क के ऊपर हुकूमतें की हैं। अब ये हुकूमत कर रहा है असम में, ये सारे के सारे गद्दार हैं। इसलिए जो सियासतदान भी जो भी इन पे एतमाद करेगा, कुछ न कुछ खाने को तो दे देंगे। जैसे शहबाज शरीफ बैठा है, कभी कोई होगा कभी कोई होगा, लेकिन ये कभी पाकिस्तान की जान नहीं छोड़ेंगे। तो उसकी जान छुड़ाने का एक ही तरीका है कि इमरान खान का साथ दिया जाए, और मैं तो पक्का इमरान खान के साथ हूं।